Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. This is Agha Shahryar Khan. I welcome to all of you once again on the platform of CSS Brindwi. आज की जो हमारी डिस्कशन है जी वो रिवॉल्व करेगी जो पाकिस्तान ने रीसेंट सर्जिकल स्ट्राइक्स कंडक्ट की इनसाइड अफगानिस्तान में। पहली बात है वो है क्या और उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों पाकिस्तान को ऐसा एक्सट्रीम स्टेप अडॉप्ट करने की ज़रूरत पड़ी और उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के बायलैटरल रिलेशनशिप के ऊपर और ओवरऑल रीजन के ऊपर और इंटरनेशनल लॉ के ऊपर एज वेल। तो आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की प्रेस रिलीज़ के ऊपर। अकॉर्डिंग टू दैट प्रेस रिलीज ऑफ पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस दैट पाकिस्तान security forces conducted surgical strikes inside Pakistan on the morning of 18th March 2024, जिसमें दो ग्रुप्स को टारगेट किया गया, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप एंड तहरीक तालिबान ग्रुप, जिसको तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी कहा जाता है। अब इसकी ज़रूरत पेश क्यों आई? तो इसकी सीधी सी वजह यह है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द रीसेंट सर्ज ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इनसाइड पाकिस्तान। पाकिस्तान इज़ गेटिंग आउट ऑफ पेशेंस बिकॉज जो रीसेंट टेररिस्ट एक्टिविटीज़ थी इनसाइड पाकिस्तान में उसमें एक शार्प आपको जो है वो स्पाइक नज़र आएगी, एक शार्प आपको जो है वो इंक्रीज़ नज़र आएगा। ये मैं खुद नहीं कह रहा, कुछ स्टैटिस्टिक्स मेरे पास लिखी हुई हैं और जो इसकी जो सोर्स है वो है जी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़। एंड अकॉर्डिंग टू दैट स्टडीज़ टिल December 2023 there were 664 अटैक्स इनसाइड पाकिस्तान, जिसमें 900 कैजुअलिटीज़ थी और ये जो स्टैट्स हैं ये 82% जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 2022। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्टैट्स अगर हम जो है वो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की बात करें तो 2022 में पाकिस्तान की पोजीशन 9th थी और 2023 में पाकिस्तान की पोजीशन 6 हो गई बिकॉज ऑफ द टेररिस्ट एक्टिविटीज़। मोस्टली हिस्ट एरियाज़ की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट KPK एंड साउथ वेस्ट बलूचिस्तान, और जिसमें प्राइम टारगेट था वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस थी। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो इसमें हमें नोट करना चाहिए कि आउट ऑफ 664 अटैक 82% terrorist attacks are conducted by either TTP or the affiliates of TTP। पाकिस्तान ने कई दफ़ा जो है वो अफगान गवर्नमेंट को जो है वो इस बात पे ये मैसेज कन्वे कराया कि काइंडली चेक द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म दैट इज़ हैपनिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, जिसकी तरफ ये प्रेस रिलीज भी इशारा करती है। अगर आप इसको पढ़ें तो ये लिखा है कि ओवर द पास्ट 2 years पाकिस्तान रिपीटेडली कन्वे इट्स सीरियस कंसर्न to the interim Afghan government or over the presence of terrorist outfits including TTP inside Afghanistan। और इसके बावजूद वहाँ से कोई कॉन्क्रीट स्टेप नहीं लिया गया, दैट इज़ वाई पाकिस्तान ने ये एक्सट्रीम स्टेप लिया। अच्छा, इस दफ़ा जो सर्जिकल स्ट्राइक्स में जो ख़ास बात है वो ये है कि ना सिर्फ हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की बल्कि प्रेस रिलीज़ के थ्रू पाकिस्तान ने ये भी मैसेज कन्वे कराया कि पाकिस्तान को ये लगता है कि अफगान तालिबान की जो गवर्नमेंट है उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि TTP को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप प्रेस रिलीज को देखेंगे तो लिखा है कि पाकिस्तान हैज़ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, हाउएवर सर्टेन एलिमेंट अमंग दोस इन पावर इन अफगानिस्तान आर एक्टिवली patronizing TTP and using them as a proxy against Pakistan। तो ये तो थी जी सर्जिकल स्ट्राइक्स जो पाकिस्तान ने कैरी की बिकॉज ऑफ द टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इनसाइड पाकिस्तान, और फिर अकॉर्डिंग टू अफगानिस्तान स्पोक्स पर्सन कि अफगानिस्तान ने भी रिटेलिएट किया पाकिस्तान के बॉर्डर रीजन की तरफ। अब हम कुछ इसके इम्प्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। अगर आप साउथ एशियन रीजन को स्टडी कर रहे हैं 2018 से या उससे पहले से भी, तो आपको ये बात पता चलेगी कि देयर इज़ अ न्यू नॉर्मल इन दिस रीजन। अब वो न्यू नॉर्मल क्या है कि द कंट्रीज इंटरवीन इन द टेरिटरी ऑफ अदर कंट्रीज ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ टेररिज्म। इसका आगाज़ होता है जी उड़ी अटैक इनसाइड इंडिया या पठानकोट अटैक इनसाइड इंडिया, और फिर इंडिया ने एलिगेशन लगाया पाकिस्तान के ऊपर एंड इंडिया कैरिड आउट सर्जिकल स्ट्राइक्स इनसाइड बालाकोट रीजन ऑफ पाकिस्तान इन February 2019 एंड पाकिस्तान रिटेलिएटेड।
پھر اگر آپ ریسنٹ دیکھیں فیبرری 2024 میں دین ایران کنڈکٹڈ سرجیکل اسٹرائکس انسائڈ دا بلوچستان پروونس آف پاکستان اینڈ پاکستان ریٹیلیٹڈ اینڈ ناؤ پاکستان ہیز کنڈکٹڈ انسائڈ افغانستان ان مارچ 2024 اور پھر افغانستان کا کہنا ہے کہ انہوں نے بھی ریٹیلیٹ کیا. تو یہ ایک نیو نارمل بنتا جا رہا ہے جو کہ ایک بہت ڈینجرس چیز ہے. یہ جو کراس بارڈر آپریشنز ہوتے ہیں یہ کبھی بھی ایک فلیش پوائنٹس کی صورتحال اختیار کر کے ایک وار کی طرف پورے ریجن کو لے کے جا سکتے ہیں. پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو سرجیکل اسٹرائکس ہیں یہ یو این کے جو پرنسپل آف انٹرونشن ہے اس کو کوشچن کر رہی ہیں. یو این کا جو پرنسپل آف انٹرونشن ہے وہ دو چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آئیدر یا تو انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی خطرے میں ہو تو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل جو ہے وہ انٹروین کرتی ہے کسی بھی کنٹری میں کینیٹک میجرز اڈاپٹ کرتی ہے, جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ عراق کویت وار میں جو ہے وہ کیا گیا, یا پھر اگر آپ پاس میں چلے جائیں تو 1950s میں جو ہے وہ کورین وار میں اس پرنسپل کو اڈاپٹ کیا گیا. یا پھر کسی کنٹری کے اوپر اگر آرمڈ اٹیک ہوتا ہے تو وہ کنٹری سیلف ڈیفense کے اندر کسی دوسرے کنٹری کے اندر ریٹیلیٹ کر سکتا ہے بائی انووکنگ دا پرنسپل آف سیلف ڈیفense. لیکن اس کی بھی وجہ یہ ہے, اس کے پیچھے بھی جو ریزن ہے وہ آرمڈ اٹیک کا ہونا ہے. کہیں بھی انٹرونشن آن دا بیسس آف ٹیررزم کی اجازت نہیں ہے. تو یہ پوری جو سرجیکل اسٹرائکس کی ایکٹیویٹیز ہے یہ یو این کے چارٹر کو, یو این کے پرنسپل آف انٹرونشن کو کوسچن کر رہی ہیں. اور یہیں سے شاید یہ اس طرح کا اگر یہ نیو نارمل اڈاپٹ ہو جاتا ہے ریجن میں تو یہ پھر ایک نئی ڈیبیٹ کی طرف لے جائیں گے, یا پھر ایک نئے پرنسپل کی طرف لے جائیں گے, ایک نئے کسٹم کی طرف لے جائیں گے جس کو ہم کہتے ہیں انٹرونشن آن دا بیسس آف ٹیررزم ایلیگیشن. تو وہ بھی چیز ہو سکتی ہے. تو یہ دو. تیسرا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو سرجیکل اسٹرائکس ہیں یہ پورے ویسٹ فیلین ماڈل جو کہ ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا میں اڈاپٹ ہوا تھا 1648 میں اس کو کوسچن کر رہی ہیں, خاص طور پہ اس کے جو پرنسپل ہیں انٹرنل ساورینٹی اینڈ ایکسٹرنل ساورینٹی. تو یہ ہو گیا ایک براڈر کانٹیکس انٹرنیشنل لا کے لینس کے تھرو. اب بات کر لیتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے ریلیشنز کے اوپر کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے. دیکھیں یہ سرجیکل اسٹرائکس ہو گئی یا ریپیٹریشن آف ریفیوجیز ہو گئی, اٹ پروف ٹو بی اے لاسٹ نیل ان دا کافن, کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے ریلیشنز آلریڈی خراب ہیں, دے آر ایٹ دا لویسٹ ایپ, اور یہ مزید خرابی کی طرف جا سکتے ہیں اکنامک ڈائمنشن کے اندر بھی اور اسٹریٹجک ڈائمنشن کے اندر بھی. تھوڑا سا ہم اگر اکنامک ڈائمنشن کی بات کر لیں تو افغانستان پاکستان کے ریلیشنز آر کی ایز فار ایز دا ڈریم آف گریٹر سی پیک از کنسرن. پاکستان کا جو ڈریم ہے یا جو چائنیز ڈریم ہے کہ جی سی پیک کے تھرو ریجنل انٹیگریشن کی طرف جانا ہے اینڈ ٹو اسٹیبلش گوادر ایز اے ٹریڈنگ ہب, جہاں پر سینٹرل ایشین ریپبلکس جو ہیں وہ اس روٹ کے تھرو, اس پورٹ کے تھرو آل اوور دا ورلڈ جو ہے وہ ٹریڈ کریں. اس کے لیے افغانستان کی ٹیریٹری کی ہے کیونکہ وہی جو ہے وہ پیسج پرووائڈ کرتا ہے ٹورڈز پاکستان اور ٹورڈز گوادر. اور اگر پاکستان اور افغانستان کے ریلیشنز خراب ہوں گے تو اس پوری جو ریجن کی انٹیگریشن ہے اس کے اوپر ایک نیگیٹو امپیکٹ ہوگا. اگین اگر ریلیشنز مزید خراب ہوں گے تو افغانستان کی طرف سے بھی جو آئے دن انڈیا کی طرف سے ایک دھمکی ٹائپ سی ہوتی ہے کہ واٹر کرائسس وہ افغانستان کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں, بیکاز افغانستان از دا اپر ریپیرین کنٹری اینڈ پاکستان از دا لوور ریپیرین کنٹری. اگر ہم اسٹریٹجک ڈائمنشن کی بات کریں تو اگین وہاں پر ہمیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ٹی ٹی پی کی طرف سے کم نہیں بلکہ زیادہ ہوں گی. اس طرح کی ایئر اسٹرائکس آلدو اٹ واز اے سگنل ٹورڈز افغانستان کے انف از انف, بٹ اس طرح کی سرجیکل اسٹرائکس کسی بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی یا آرگنائزیشن کو ڈیمیج نہیں کرتی. اٹ از اے سارٹ آف سگنلنگ. دیٹ از وائی آپ مزید آنے والے دنوں میں ٹیررزم, کراس بارڈر ٹیررزم کم ہوتا ہوا نہیں بلکہ بڑھتا ہوا دکھیں گے. ایک اور اس کا امپیکٹ یہ ہو سکتا ہے کہ انڈین اوپننگ جو ہے وہ کریٹ ہوگی ان سائڈ افغانستان, بیکاز آفٹر دا رائیول آف طالبانز گورنمنٹ ان افغانستان یہ سوچا جا رہا تھا پاکستان کے جو ہے وہ پالیسی کوریڈورز کے اندر کہ طالبان کی گورنمنٹ ایک فرینڈلی گورنمنٹ کنسیڈر کی جا رہی تھی, اور انڈین اسپیس جو ہے وہ یہ سمجھا جا رہا تھا اب افغانستان میں نہیں ملے گی انڈیا کو اسپیس, اور پاکستان کا جو ایک فیئر تھا ٹو فرنٹ وار وہ اس کی پروبیبلٹی کم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی. بٹ ریسنٹ
اسٹرین ریلیشنز بٹوین پاکستان اور افغانستان اس چیز کو دوبارہ جو ہے وہ بحال کر سکتی ہے اور انڈیا کو اوپننگ کریٹ کرنے میں مدد دے سکتی ہے، اور اگین آپ کو انڈیا کی ڈومینیشن نظر آ سکتی ہے انسائیڈ افغانستان۔ سلوشن جی اگین ہمیں ڈائلاگ کی طرف جانا چاہیے، ایکسٹریم اسٹیپس کو ایڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ جو ریجنل پاورز ہیں لائک چائنا، ان کو اپنا ایک پازیٹیو رول پلے کرنا چاہیے ٹو ڈیفیوز دا ٹینشنز۔ تو آج کے لیے اتنا ہی جی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ تھینک یو سو مچ۔